بلاول بھٹو زرداری وہ حکومت کا حصہ رہے، لیکن آج وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں، تو وہ کس سے شکوہ کر رہے ہیں والا؟ وہ بچہ ہوگا اس وقت جب ہم نے 2013 کا الیکشن لڑا تو لیول پلینگ فیلڈ کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد محترم صدر تھے. ہمارا تو کوئی آدمی نہیں تھا شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک. ہم نے الیکشن لڑا، ہم نے تو نہیں کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم تو کہیں نہیں ہیں. نون لیگ کا اب وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو والا نہیں رہا. میاں صاحب جو ہر روز بات کر رہے ہیں اور پاسٹ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کا حساب ہونا چاہیے، محاسبہ ہونا چاہیے، کم از کم علم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے. ہم اس وقت موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. ہم ان سے جانتے کیونکہ انتخابات کا ماحول ہے اور یہ جو ہے کہا جا رہا ہے، جو مخالفین ہیں نون لیگ کے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا اب وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو والا نہیں رہا. پے در پے حملے ہو رہے ہیں. جو 16 ماہ آپ کے اتحادی رہے، آج وہ بھی آپ کی جماعت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. کس طرح جواب دیتے؟ کیا واقعی بیانیہ نہیں رہا نون لیگ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، مسلم لیگ نون کا بالکل بیانیہ ہے. میاں صاحب جو ہر روز بات کر رہے ہیں اور پاسٹ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کا حساب ہونا چاہیے، محاسبہ ہونا چاہیے، کم از کم علم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے ووٹ کی عزت نہیں کی، ووٹ کی توہین کی، ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا، وزیر اعظم کو گھر بھیجا اور ملک کے لیے مسائل پیدا کیے، ملک کے لیے انہوں نے وہ کیا، ایک سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی، اکانومی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ملک کو پستی میں لے گئے، زوال میں لے گئے. ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. یہی ہے ووٹ کو عزت. اور اس بیانیے کو ہم نے بالکل دستکش نہیں ہو رہے. یہ بیانیہ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے اور موجود رہے گا، ہمارے منشور کا بھی حصہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیانیوں کی اور نعروں کی اور سلوگنز کی اور سبز باغ دکھانے کی اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ان جماعتوں کو ہوتی ہے جن کا نامہ اعمال خالی ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس نے کارکردگی کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے، ملک کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، توانائی کے بحران کے حوالے سے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے، باہر سے سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے ریکارڈ کام کیے. آپ دیکھیں کہ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، 5 سال رہتی ہے. 2013 میں ہماری حکومت بنتی ہے، 4 سال میاں صاحب رہتے ہیں، 5 سال حکومت رہتی ہے. پھر 16 ماہ کا ایک پیریڈ آتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، جس میں 14، 15، 16 جماعتیں جو تھیں وہ حکمران تھیں. اس کے بعد پھر اس سے پہلے پھر پی ٹی آئی کا دور آتا ہے. تو پی ٹی آئی کا 4 سال، نواز شریف کے 4 سال، زرداری صاحب کے 5 سال، یہ بیک ٹو بیک لوگ دیکھ سکتے ہیں. پوچھیں جی کہ پی ٹی آئی نے کیا کام کیا تو لوگ سوچیں گے جی کہ ہاں یہ کیا وہ کیا. نہیں کہ کوئی چیز نہیں ان کے سامنے آئے گی. پیپلز پارٹی نے 5 سال میں کیا کیا کوئی نہیں بتا سکے گا. اس سے پوچھیں، سوال کریں. نواز شریف نے کیا کیا تو ایک عام آدمی بھی بتا دے گا جی کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، انہوں نے فاٹف کی وائٹ لسٹ میں لے کے آئے ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا، وہ 62 ارب کی سرمایہ کاری لے کے آئے، انہوں نے سڑکیں بنائیں، پل بنائے، موٹر ویز بنائیں، کارخانے لگائے، ہوائی اڈے بنائے، بندرگاہیں بنائیں، بے شمار چیزیں وہ گنوا دیں گے. ہماری جو کارکردگی ہے وہی ہمارا بیانیہ ہے. جب ہم پبلک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ سڑک دیکھیں، یہ موٹر وے دیکھیں، وہ برج دیکھیں، یہ انڈر پاس دیکھیں. ہر ایک جگہ میاں صاحب کا نام لکھا ہے. ابھی پشاور سے کراچی تک موٹر وے کوئی تصور کر سکتا تھا؟ تو اس لیے ہمارا بیانیہ یہی ہے. ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ انتخابات میں جاتے ہیں اور عوام ہمیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں. اچھا، جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ حکومت کا حصہ رہے، لیکن آج وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. تو وہ کس سے شکوہ کر رہے ہیں والا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس سے کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ وہ بچہ ہوگا اس وقت جب ہم نے 2013 کا الیکشن لڑا تو لیول پلینگ فیلڈ کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد محترم صدر تھے، ان کا نمائندہ ایک ان کا دوست ایک جو تھا نگران وزیر اعظم تھا، میر اظہار خان کھوسو. 4 صوبوں میں ان کے لگائے ہوئے وزرائے اعلیٰ تھے، 4 گورنر ان کے تھے.
हमारा तो कोई आदमी नहीं था शुमाल से जनूब तक और मशरक़ से मगरिब तक, हमने इलेक्शन लड़ा, हमने तो नहीं कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आज हम कहाँ बैठे हैं, हम तो कहीं नहीं हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। होता ये है कि जब आपको ये नज़र आ रहा होता है कि शायद हमें मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे तो आप प्रीएम्प्ट करते हैं पहले से। जैसे एक टीम जानती है कि ये तगड़ी टीम है, हम हार जाएंगे, तो वो पहले से कहना शुरू कर देते हैं कि पिच ठीक नहीं है, घास ज़्यादा उगी हुई है, तो इस तरह के एक्सक्यूज़ होते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं और जो चीज़ 8 फरवरी को सामने आनी है उसका शायद नक्शा देख के ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो नज़र आता है नून लीग के हवाले से कि जो कारकर्दगी आपने बताया बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। इस्लामाबाद में ग़ालिबन 100 अरब से ज़्यादा के मंसूबे शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए, ये जो 16 माह का था। ये कारकर्दगी जो है वो आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही नून लीग जो है, वो पता ही नहीं लगता लोगों को कि क्या यहाँ पैसे लगे, यहाँ अंडर पासेस बनते हैं। तो क्या, और जो पीटीआई का बयानिया है, बेशक काम ना किया उन्होंने लेकिन आज भी जो है उनका वर्कर उसीरा उनका शदाई है, तो इसकी कमज़ोरी कहाँ है नून लीग की सोशल मीडिया के हवाले से, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल कमज़ोरी है हमारी, उसे मान लेना चाहिए। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे है, एक जो मीडिया के बाकी मशीनरी है उसके अंदर भी है, रेगुलर मीडिया के अंदर भी हम इतने तवाना नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी कमज़ोर रही है और उसका नतीजा ये है कि सच जो है वो बैकग्राउंड में चला गया है और झूठ जो है वो पनप रहा है और लोगों के जहनों में दस्तक दे रहा है। इसका मदावा हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अल्टीमेटली जब वोट का दिन आता है ना, तो वोटर एक बार ज़रूर सोचता है नारों से हट के कि यार ये मैं जा तो रहा हूँ, मैंने वोट देना है, तो क्या मैं उस शख्स को वोट दूँ जिसने मुल्क के अंदर ये कुछ किया, या उस शख्स को वोट दूँ जिसने सिवाय अफरा तफरी के, सिवाय नारों के, सिवाय झूठ के, सिवाय लूट मार के और कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और उनका कहना ये था कि आवाम बहुत सोच समझ कर 2024 के इंतखाबात में वोट देंगे और ये सोचेंगे ज़रूर पर्ची डालते हुए कि इस मुल्क में किसने तरक्याती काम करवाए और किसने सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाई। और उन्होंने ये दावा नहीं किया कि इसमें नून लीग कामयाब होगी, लेकिन उनका ये कहना ज़रूर था कि लोग एक बार ज़रूर पर्ची डालते हुए देखेंगे कि इस मुल्क में कामयाबी और तरक्की का सफ़र किसने तय किया।